بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل معلوم ہیں، حکومت مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیراعظم سے پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شرکا نے بتایا کہ پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، گورننس نام کی صوبے میں کوئی چیز نہیں۔ پاکستان نے زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے LY-80 میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان کے سمندری دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد کیا، جس میں LY-80 ایئر ڈیفنس میزائل کا ہدف کو نشانہ بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق LY-80 سیم نے پاک بحریہ کے مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کا استعمال کرتے ہوئے ستائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بھی بنایا گیا، جس سے پاک بحریہ کی درستگی سے ہدف بنانے کی صلاحیتوں کی عکاسی ہوئی، جبکہ بغیر پائلٹ کے سرفیس ویسل کے کھلے سمندر میں کامیاب ٹرائلز بھی کیے گئے، جو خود مختار بحری ٹیکنالوجی میں ایک اہم قدم ہے۔ ٹرائلز نے پلیٹ فارم کی تیز رفتار کارکردگی کو مشن کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت کی توثیق کی۔ USV ٹیکنیکل انٹرسپٹر کے اسٹیلتھ کے ساتھ کم رسک، زیادہ اثر والا حال پیش کرتا ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے مشق کا مشاہدہ کیا، جس میں پاک بحریہ کے جدید نظام کو استعمال کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی شامل ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے ہر حال میں پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی میزائل تجربے پر پاک بحریہ کی پذیرائی۔ شمالی بحر عرب میں کامیاب جامع مشق پر پاک بحریہ کی قیادت، افسران اور جوانوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں بحریہ کی کارکردگی بہترین ہے۔ پاک بحریہ جدید پیشہ ور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی فورس بن چکی ہے۔ پاک بحریہ بحری سرحدوں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ناقابل تسخیر بنا رہی ہے۔ پاک بحریہ کے جدید فضائی دفاعی سطح سے زمین پر مار کرنے والے نظام تحفظ کی ضمانت ہیں۔ خودکار نظاموں کی مؤثر کارکردگی تحفظ یقینی بنانے میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ خودکار سطحی جہاز کا کھلے سمندر میں کامیاب تجربہ اہم سنگ میل ہے۔ ایران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جہاں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق اموات کی تعداد 217 ہو چکی ہے، تاہم ایرانی حکام نے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ایرانی میڈیا نے فسادات کے دوران 4 اہلکار جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تہران کے میئر علی رضا زکانی کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے 26 بینکوں، 2 اسپتالوں، 25 مساجد، پولیس تنصیبات اور 48 فائر ٹرکوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایمبولینسوں پر بھی حملے کیے، بسوں اور شہریوں کی گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ فسادات اور املاک پر حملوں میں ملوث عناصر کے خلاف زنجان میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قم، یزد، لورستان اور خوزستان سمیت دیگر کئی مقامات پر بھی مظاہرے کیے گئے۔ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں۔ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنی عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کی حمایت کرنے پر ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کو پریشانی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران میں 13 روز سے جاری مظاہروں کے بعد مظاہرین کی اتحاد اور تبدیلی کی خواہش میں حکومت پر خوف کے آثار ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ تہران کے سرکاری بیانیے
کے برعکس زمینی حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایرانی حکومت کو سنگین بحران کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران کے رہبر علی خامنہئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا تھا کہ مظاہرین امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے عوامی املاک تباہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قانون کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور پرتشدد واقعے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے پاکستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے حالات بہتر ہونے تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دفتر خارجہ کی جاری ٹریول ایڈوائزری کے مطابق ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں اور چوکس رہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ضروری نقل و حرکت کم سے کم رکھیں اور پاکستانی سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں رہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سرکاری دورہ عراق۔ ایئر چیف نے عراقی فضائیہ کے کمانڈر سے اہم ملاقات کی، جس میں دو طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق تربیتی طیاروں میں دلچسپی لی۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف کی عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سٹاف پائلٹ مہند غالب محمد رازی الاسدی سے ملاقات میں دو طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستان اور عراق کے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات اجاگر کیا گیا۔ دونوں فضائی افواج کے درمیان مشترکہ مشقوں پر اتفاق کیا۔ عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعریف کی۔ عراقی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق تربیتی طیاروں میں دلچسپی لی۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے دورے پاک عراق دفاعی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فتنۃ الخوارج کے کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی۔ صدر زرداری نے شمالی وزیرستان اور کرم میں فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ صدر زرداری نے کہا کہ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے افتیت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ افواج پاکستان اور پولیس کے بہادر جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ 13ویں پاکستان امریکہ کی دو طرفہ مشترکہ مشقیں انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں آغاز ہو گیا ہے۔ 2 ہفتوں پر محیط یہ مشق کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس میں پاکستان اور امریکی افواج کے دستے شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق پبی کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں انسپائرڈ گیمبٹ 2026 میں دونوں اطراف کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اس مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی فہم و تفہیم اور تعاون کو بڑھانا ہے، جبکہ مؤثر انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے ضروری حکمت عملیوں، تکنیکوں اور طریقہ کار کو مزید بہتر بنانا بھی مقصد ہے۔ ISPR کے مطابق مشق میں نشانہ بازی کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے آپریشنل نظریات اور بہترین طریقوں کو سمجھنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی مشترکہ تربیتی مشقیں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے، پیشہ ورانہ فوجی معیار کو بہتر بنانے اور انسداد دہشت گردی کے پیچیدہ ماحول میں کام کرنے کے لیے دونوں افواج کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں اہم ہے۔ انسپائرڈ گیمبٹ 2026 امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ میرا کام دوسرا والا ہے، جن کا کام مذاکرات ہے وہ کریں۔ اڈیالہ کے باہر امن و امان خراب ہونے پر نمٹ لیں گے، اب تو ان سے نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا معیشت سے متعلق کردار اہم ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواریاں ہیں۔ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ
قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے. میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام ہو کر دیکھیں، ایک تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں. ایمرجنگ اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے اور پچھلے ماہ کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے. تو دیکھیں، ایک تو فورن ایکسچینج ریزروز ہوں، انٹرسٹ ریٹ ہو، انفلیشن ہو، الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز. اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی. سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے این او سی بھی جاری کر دیا ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ 11 جنوری کو باغ جناح گراؤنڈ میں ہوگا. جلسے کے لیے این او سی کی شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا ہے. اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں. پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی اور پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازمی ہوگا. پی ٹی آئی کی پرامن تحریک کو سپورٹ کریں گے. پیپلز پارٹی جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ان کے عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا، پیپلز پارٹی کسی جمہوری سرگرمی کی مخالفت نہیں کرے گی. ہماری روایت ہے کہ ہم مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر سہیل آفریدی کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اگر پرامن سیاست کرے گی تو ان کا مستقبل ہے. ایم کیو ایم کو زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہوتی ہے. دیکھیں، اگر جمہوری طور پر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو نہیں روکتی. ہم نے ان سے بھی کہا کہ روڈوں پہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں پہ جلسے کی اجازت. اگر آپ روڈ بند کریں گے لوگوں کو تکالیف ہوں گی، تو جس پر انہوں نے نظر ثانی بھی کی. اور ہم بھی ظاہر ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو وزٹ ہے، ابھی وہ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں بھی ان کا پراپر خیال کیا جا رہا ہے. تو جو پرامن طریقہ کار ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اس طرح کا اپنا رویہ رکھے، اس طرح کا سارا سلسلہ رکھے کہ آگے کے لیے بھی ان کے لیے راہیں کھلیں. قاری صاحب اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی روایات ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی جو طرز سیاست ہے وہ بہت ایگریسو ہے، اور جس کی وجہ سے ہی ان سب کو